یاد رکھیں اہل بیت یہ مرجع دین نہیں ہے، یہ مرجع اسلام نہیں ہے کہ جب کبھی امت کے درمیان اختلاف پیدا ہوگا تو امت اپنے اختلاف کو دور کرنے یا ختم کرنے کے لیے اہل بیت کی طرف رجوع کرے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو بھاری چیز کیوں بنا کر ہمارے درمیان چھوڑا ہے؟ قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے وہ دو وجوہات رکھوں، میں پھر توجہ دلاؤں گا کہ ہم سنی مسلمانوں کا قرآن کا مطالعہ نہیں، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اہل بیت یہ ترکیب عربی ہے۔ عرب لوگ اہل بیت کا لفظ گھر والوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بھی اہل بیت کا لفظ گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے استعمال کیا۔ قرآن میں 3 مقامات پر اہل بیت کا لفظ آیا اور تینوں جگہ بیوی بچوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا گھر جا کر آپ مطالعہ کر سکتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 73 کا، سورہ قصص آیت نمبر 12 کا، سورہ احزاب آیت نمبر 33 کا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں تو احزاب کا رکوع نمبر 4 ہے، ایک ایک لفظ کا مطالعہ کریں آپ، ایک ایک صیغے کو پڑھ جائیں آپ، ایک ایک ضمیر کو دل پر نقش کر جائیں۔ ازواج مطہرات کے علاوہ کسی کا ذکر سورہ احزاب کے رکوع نمبر 4 میں کسی کا نہیں ہو رہا، انہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور ان کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے ازواج مطہرات، اگر اللہ رب العالمین تم پر کچھ پابندیاں لگا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ تزکیے اور طہارت کے اعلیٰ مرتبے پر تم فائز ہو جاؤ۔ ہاں، توسیعی مفہوم میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت کے اندر شادی شدہ بیٹیاں بھی آتی ہیں، ان کی اولاد بھی آتی ہے، بلکہ میں آپ دوستوں کی توجہ دلاؤں گا، مشکات کھولیں آپ، وہاں مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب اٹھائیں آپ۔ جب آپ تمام روایات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا جہاں ازواج النبی کو اہل بیت کہا جا رہا ہے وہاں آل علی کو، آل فاطمہ کو، نبی علیہ السلام کے کزنز کو، نبی علیہ السلام کے چچا کو، بلکہ نبی علیہ السلام کے منہ بڑے بیٹے زید بن حارثہ اور ان کے صاحبزادے اسامہ بن زید، سب کو اہل بیت کہا جا رہا ہے۔ یہ توسیعی مفہوم ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اہل بیت کے نام سے جو بھاری چیز ہمارے درمیان چھوڑی ہے وہ اصولی لحاظ سے ازواج مطہرات ہیں، اور اس کے بعد دیگر آپ کے گھر والے، آپ کے قرابت دار۔ اب ان کو بھاری چیز کیوں کہا گیا ہے؟ پہلی بات، نبی علیہ السلام کی زندگی اور نبی علیہ السلام کے بعد ازواج النبی سے جب علم اور حکمت کی باتیں سیکھی جائیں گی تو وہ مقدس رشتہ جو قرآن نے قائم کر دیا ہے امت اور ازواج النبی کے درمیان کہ ہم ان کی اولاد کی جگہ وہ ہمارے ماؤں کی جگہ، یہ قائم رہنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام اس دنیا سے گزر جائیں، اب اللہ کے رسول کے گھرانے میں آپ کی کسی بھی بیوی سے کوئی بھی شخص علم و حکمت کی بات سیکھنے آئے گا تو تقدس کی یہ عمارت لے کر آئے گا، تقدس کا یہ پہناوا اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ اور اہل بیت کو نبی علیہ السلام نے بھاری چیز اس لیے کہا ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے مقدس ہستیوں کی اولاد کے ساتھ بعد کے لوگوں نے 2 رویے رکھے ہیں، یا تو مقدس ہستیوں کی اولادوں کو ان کے مقام سے بڑھا دیا گیا ہے، یا پھر مقدس ہستیوں کی اولادوں کو ان مقدس ہستیوں کے بعد ان کے مقام سے گرا دیا گیا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کو بھاری چیز بنا کر امت کے حوالے کیا ہے۔